اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ امن والہ کا بھی حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار اربوجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ معزز سامعین و حاضرین، ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ذکر حسین کی ہم قائل، اس پہ مائل، ہماری جند جان، ہماری نجات، ہماری بخشش، ہمارا سب کچھ، لیکن یہ امر بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی بہت ضروری ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی ضروری۔ اصل محبت، عقیدت، مودت اور مروت کسی کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو محبوب کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کے عمل میں، کردار میں شامل ہو۔ حقیقی محبت وہی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ محبوب نال محبت کرنی ہے، جو ہے کرنا ہے وہ بھی نہیں کرنا، جو ہے کہنا ہے وہ بھی نہیں کہنا۔ اے محبت کا بے سود دعویٰ ہے، بے معنی دعویٰ ہے۔ تو ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی۔ تو پیغام حسین میں سے ایک پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر پھر آگے گفتگو کرتے ہیں کہ امام علی مقام ذکر گوش بطول راکب بردوش رسول، امام علی مقام نے جو یزید پلید لعین کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس کی بڑی وجوہات آپ کو میں نے گاہے بگاہے آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ اور ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امامت جو ہوتی ہے نا، امامت یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ، ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ۔ ایک ہوتی ہے امامت صغریٰ، ایک ہوتی ہے امامت کبریٰ۔ یہ امامت صغریٰ ہوتی ہے جو مصلی پہ آپ 5 وقت امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ اس امام کی امامت کیا ہے؟ امامت صغریٰ یعنی چھوٹی امامت۔ امامت کبریٰ بڑی امامت۔ اب امامت کبریٰ کیا ہے؟ جو سلطنت کی امامت ہوتی ہے، جو حکمرانی ہوتی ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب امام علی مقام کے نظریہ کے مطابق، ان کے اقوال کے مطابق، یزید لعین پلید جو ہے وہ فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا، زانی بھی تھا۔ بہت سارے اس کے امور، حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دینا، اور میں نے یہ باتیں آپ کو ذکر کی ہیں ساری یہ۔ تو جو امامت صغریٰ کی شرائط ہیں، تو ان میں سے ایک شرط ہے کہ وہ بھی بندہ جو ہے وہ عالم بھی ہو، باعمل بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہو، بڑی شرائط ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ فاسق اور فاجر نہ ہو، فاسق اور فاجر نہ ہو۔ امام علی مقام نے یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ جو شخص امامت صغریٰ کے لائق نہیں، وہ امامت کبریٰ کے لائق کیسے ہوگا؟ دوبارہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، لعین پلید ہے، زانی ہے، حج میں بھی جا رہا ہے۔ تم حج پہ جاتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، وہ حج پہ جاتا ہے، ملک شام سے شراب منگاتا ہے، رستے میں شراب کے پیک لگاتا ہے۔ فرمایا تو ایسا بندہ بتائیں اس مصلی کی امامت کے لائق ہے؟ بتائیں نہیں۔ یہی تو پیغام حسین ہے کہ یہ جو امامت صغریٰ کے قائل نہیں ہے، وہ امامت کبریٰ کے قائل کیسے ہو گیا؟ وہ اس کے لائق نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ اور ویسے بھی دیکھیں، امام اگر ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، آج کوئی اٹھ کے ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جاتا تو اس کو 4 بندے بٹھانے والے بھی آ جاتے اور بہ جا تو ایڈا سچا، جب کربلا دے سجدہ نے ہاتھ دے دیتا تو انہوں تو زیادہ متقی ہے، تو زیادہ پرہیزگار ہے، تو زیادہ عالم ہے، تو زیادہ مفتی ہے، تو زیادہ محدث ہے۔ جب امام نے وہ دے ہاتھ دے دیتا تو تنو کی ہے، امام کو پتا تھا یہ رستہ کھلنا ہے، قیامت تک امام یزیدیت اور حسینیت کے درمیان ایک لکیر لگا گے کہ ادھر حسینیت ہے، ادھر یزیدیت ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ پیغام حسین بھی سمجھے، یہ میسج ہے، یہ ہے ذکر حسین کرنا، عبادت ہے، ریاضت۔ فکر حسین بھی دیکھیں کہ ان کا کیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہماری یزید کے ساتھ جو نفرت ہے اس کی دلیل اور ہے، امام پاک کی جو اس کے ساتھ نفرت تھی اس کی دلیل اور تھی۔ ہماری نفرت کی دلیل کیا ہے کہ یہ قاتل اہل بیت ہے، اہل بیت کا جو ہے گستاخ ہے، اس پہ اس نے مظالم ڈھائے۔ ایسا ہی ہے نا، تو جدو مظالم نہیں سنٹائے، جدو شہادت نہیں ہوئی تو امام پاک دو تو نفرت کر رہے ہیں نا۔ اصل پیغام حسین ہوئے
کہ جس وجہ تو امام نے نفرت کی تھی اسی بھی انہوں نے کیوں کی تھی؟ فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، شریعت محمدی کا انہیں اولیاء بگاڑ دیتا. توجہ ہے، یہ دین کو سیاست سے الگ کرنا چاہ رہا ہے جبکہ دین اور سیاست ایک ہی ہے. اور دیکھو نا جی، جتنے بھی حکمران تھے تو ان کو کوئی مسئلہ پڑتا تھا نا، کسی کو، کسی پروفیسر نو، ڈاکٹر نو، کسی مفتی، جنہوں کوئی مسئلہ پہنتا سی تو حکمران نو پوچھتا سی دین کا مسئلہ. کیوں؟ دین تو سیاست ہے ایک ہی ہے. نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ وہ مسئلہ جو ہے وہ بھائی رنگ سے عالمگیر جہاں نا یہ وقت کا خطب سی، تمہیں پتا اس چیز کا؟ ذرا تاریخ کا مطالعہ کریا کرو نا. تو حکمران سے پوچھتا تھا، کوئی بھی ہوتا تھا کسی بھی طبقے کا، کس سے پوچھتا تھا؟ حکمران سے مسئلہ پوچھتا تھا. انہیں میں ان کی مولویوں کا سیاست رن کی کام، مولوی وکھرا طبقہ بن گیا. مسجد نبوی میں سیاست ہوتی تھی. توجہ ہے آپ کی؟ تھی اپنی سیاست ٹھیک کرو نا. نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ سیاست ٹھیک کرو نا. اے نہیں کہ انہوں کا کام ہے. تو دونوں چیزیں کیا تھی؟ ایک اب دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کا دور، سیدنا صدیق اکبر کا دور، عثمان غنی کا دور، مولا علی کا دور. بتاؤ انہوں کے دور میں مسئلہ کسی اور پوچھنا چاہتا سی؟ نہیں انہوں جی، بلکہ عمر فاروق بھی کوئی ایسا مسئلہ پیچیدہ آ جاتا سی تو مولا علی شیر خدا نو کہتے ہیں یہ فیصلہ تسی کرو. نہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو یہ جو ہے یزید وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ دین اور سیاست کو ہٹانا. جب بھی تو کہتا تھا امام تسی مسلح سامو، واز کرو، تبلیغ کرو، لوگوں کی بیعت کرو، مسئلے دسو، سارا کرو، تے میں حکمرانی کرنا، نہ تسی مینوں چھیڑو، میں نہ تانوں چھیڑا. مفاہمت کی سیاست اے نہیں، مفاہمت کی سیاست سمجھ لو. آصف زرداری صاحب میرا بالکل کوئی نہیں جان رہا وہ مفاہمت کی سیاست کی ہوتی ہے. میں وہ ترجمہ یہ کرنا کہ تو اپنی تھان سے بریٹی جا، میں اپنی تھان سے بریٹی جانا، نہ تو مینوں کچھ کہہ نہ میں تینوں کچھ کہنا. اے نہیں. تو سیدنا امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ دین اور سیاست علیحدہ علیحدہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ظالم تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، تو میرے نانے کے دین کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. تو ان کا ہاتھ دراصل امت رسول کا ہاتھ تھا. نہیں سبحان اللہ دس رہی ہے، سمجھ نہیں آئی؟ امام حسین پاک کا ہاتھ امت رسول کا ہاتھ تھا. اگر امام حسین ہاتھ دے دیتے تو کہڑا اس تو وڈا ہاتھ ہونا سی بعد چوں جڑا اس ہاتھ نوں پیچھے کردا. تے امام علی مقام نے اس واسطے سر دے دیتا، ہاتھ نہیں دیتا. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کل ایک اور بڑا مسئلہ پیا جی، یزید تے لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں، یہ بھی بڑا رولا پیا ہے. یہ بھی بڑا رولا پیا ہے. گل سمجھ آ رہی؟ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. پہلے تو ایک دو حدیث سننا، پھر میں اس پاسے ہونا. سیدنا مولا علی شیر خدا اس کے راوی ہیں جو میں حدیث پاک آپ کو سنانے. فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی من اظلم علی من ظلم اہل بیتی او قتلهم او آن علیہم او سبہم. فرمایا اللہ رب العزت نے اس پر جنت حرام کر دی ہے جس نے میری اہل بیت پہ ظلم کیا، ان کو قتل کیا یا قتل میں معاملت کی یعنی سہولت کاری کی، اور سبہم یا انہیں گالی گلوچ کیا. فرمایا رب لم یزل نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. کیا کر دی ہے؟ جنت. گل کو سمجھ آ رہی تو نہیں؟ جنت کی کر دیتی ہے کدے تے؟ جنہیں ظلم کیتا میری اہل بیت تے، یا قتل کیتا، یا قتل چ معاملت کیتی. قتل چ کی کیتی؟ اور کئی بڑے سیدھے طریقے نہ کہندے نے جی اس نے قتل تو نہیں کیا نا، بھائی معاملت تو کیتی نا، حکم تے دتا نا، ہاتھ لینا جائز کرنا. یا ابن زیاد نو بعد انہیں سزا دیتی، سرخرو ہو جاتا کہ انہوں نے زیادتی کیتی ہے. وہ تو چھڑیاں بھی دربار اپنے وچ مارتا رہا انہاں ہونٹاں تے، جنہاں ہونٹاں تے امام الانبیاء بوسا دیندے رہے. توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں؟ تو آپ کے ہونٹ، آپ کی گردن بوسا گاہ مصطفیٰ ہے. حسین علیہ السلام کی گردن کیا ہے؟ بولو اے اجریس ہوتا پتا جی یہ تو کئی بار حملہ ہوا. ہوں جہاں یہ حملہ کرے دسو مسلمان ہو سکتا ہے؟ چلو ایمانداری نہ دسو، اگلے جو میں دس دینا جی جو کچھ آخیا ہے، کوئی مشاورت کر لینا، کوئی مذاکرات کر لینا، کوئی بیٹھک کسے کرنا کر. وہ بھائی اجریس وہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، ان تو کوئی حملہ کرے تو مسلمان لائے اور حسین کا جنتی سردار ہے.
وہ جنتی حجر ہے، یہ جنتی بشر نہیں، جنتی بشروں کا سردار ہے۔ اور پتھر تو تم کچھ سمجھتے ہی نہیں، ٹھڈے مار دے ہو تو جڑا پتھر ہے بے جان ہے اندر تو کوئی حملہ کرے تو مسلمان نہیں تو وہ مسلمان کیویں ہو سکتا ہے؟ جڑا جنتی بشر تے نہیں جنتی سردار تے حملہ کرے۔ اگلی گل حجر اسود وہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، سوچ کے سبحان اللہ، بڑا پیسہ سوچ بیٹھے ہو، ٹینشن لگی ہے اگلے جمعے کتوں آئے گا، سوچ کے کہو کی جی وہ جڑا اپنا کی ہے بوسہ گاہ مینوں لگتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں بوسہ گاہ مصطفیٰ کی ہوتا ہے، کی مطلب ہے بوسہ گاہ مصطفیٰ؟ جنوں ضرور چومن دی جگہ، بوسہ چومنا گاہ جگہ، مصطفیٰ کریم دے چومن دی جگہ سیدنا فاروق اعظم نے دسیا۔ اسی تے پڑھے نا جنت دا پتھر ہے کہ انہاں جنتیاں نے دسیا انہوں مخاطب کر کے کہ تینوں تاں نہیں چمدا کہ تو جنت دا پتھر ہے، عمر ایسے نہیں چمدا تو رب دے گھر چ لگا ہے، ایسے نہیں چمدا تو شفاعت کر، تینوں عمر صرف ایسے واسطے چمدا کہ عمر دے آقا نے تینوں چمیا ہے۔ سمجھ آ گئی کوئی نہیں آ گئی؟ نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ ایسے نہیں تینوں چوم رہے ہیں آقا تے جی ایسے نہیں چومے آقا نے چومیا تو پھر بوسہ گاہ مصطفیٰ ہو گیا، بوسہ گاہ ہو گیا۔ اگر حجر اسود بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے تو گردن حسین بھی بوسہ گاہ مصطفیٰ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس بوسہ گاہ مصطفیٰ پہ کو حملہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ تو میرا وجدان کہندا وجدان کی سچی سچی گل تسی بھی منو گے، اینا امام الانبیاء نے حجر اسود نو چومیا جنہ کے اپنے نواسے حسین نو چومیا ہے۔ اگلی گل ہے توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پیار پیار چ فرق ہوتا نا، ہوتا کہ نہیں؟ ہوتا پیار پیار ہی ہوتا ہے لیکن پیار چ فرق ہوتا ہے۔ ہاں جا کہ نہیں تو مجھے جمعے کے بعد مل لو میں پھر وہ آپ ثابت کرا کے بھیجا گا گھر، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ توجہ ہے؟ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جی پیار کیتا ہونا حسین پاک نو نہیں سمجھ آ رہی، نہیں آؤں نہیں سمجھ۔ حجر اسود نو جڑا چومدا نا پہلی کوشش ہوتی ہے اتوں چومے ہوں نہیں پتا آمنہ دے نال نے انہوں چومن دا شرف کتوں دیتا ہے، لیکن وہ کڈا کو ہے ایڈا کو ہے کڈا کو ہے ایڈا کو ہے۔ سوچو ہے ایسے مکر جو تمہیں سرکار نے اتوں بوسہ فرمایا ہونا اتوں نہیں تو اتوں فرمایا حسین ہوئے شہدلا جو پیارا بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، کدی سینہ کدی گل مبارک کدی متھا مبارک کدی اکھاں مبارک کدی پشت مبارک۔ توجہ ہے تہاڈی؟ بلکہ حجر اسود نو اتوں چومیا ہے، حسین نو وچوں چومیا ہے۔ نہیں سبحان اللہ نصری وچوں دا پتہ نہیں، جے وچوں نہ چومیا ہوندا تے کدی نہ فرماندے حسین منی وانا من حسین، حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں۔ یہ منیت کا تعلق آپ کو نہیں پتا کہ منیت کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ منیت کا تعلق ہے، من نہیں کیا اصل بات نہ منیت کا تعلق ہے، من نہیں کیا علی حسین علی نے بارے فرمایا کہ علی میرے جو ہے یہ بھی منیت کا تعلق ہے، کدی تانوں سمجھاواں گا منیت کیا ہوتا ہے؟ میں سے حسن منی حسین منی علی منی فاطمہ بضعۃ منی۔ میں سرکار دے قدمہ کا تصور رکھ کے ہاتھ رکھ کے نا کہ گل کرنا چاہنا تمہوں کہ مینوں تسی انج سمجھ لو کہ میں ہی ہاں، نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ تھی کدی سوچیا نہیں حسین مجھ سے ہیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ نواسے نانیاں جو ہوندے نے پوتے دادیاں جو ہوندے نے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ حسین مجھ سے ہے، ظاہر نانے وچوں نواسا ہے، کیوں جی یوسف صاحب ہیں حسین مجھ سے ہے تو سمجھ آتی میں نانا اے پوتا ہے میرے وچوں ہی ہے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں مجھے حسین کی ہے کہ میں حسین سے ہوں، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟
یہ سادہ سے نہیں، جو فرمان مجھ سے ہے اے بڑی گل ہے، فلانا میرے سے ہے، یہ اگلی گل ہے میں اس سے ہوں۔ توجہ ہے؟ تو بڑے محدثین نے تو کلام کیتا ہے جی، ملا علی قاری نے بھی کیتا، ایک کلام سنو، اے حسین مجھ سے ہیں تے نانے جو نواسے ہوندے نے تے میں حسین سے ہوں، کی مطلب ہے؟ پیدائش سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ حدیث پڑھ کے کہنا نکل جایا کرو، غور و خوض نہیں کریا کرو، اور بھی بہت سے غم ہے محبت کے سوا۔ توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے؟ قیامت تک میں کیوں وہ جد تو نسل جڑی چلی ہے قیامت تک، بخاری سیدہ دی وہ سہن تو چلی ہے نا، نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ہوا میرے برکت، انہیں 14 پتر سن، یزید کوئی میرا بندہ ایک کا بھی نام دس دے وہ 10,000 روپیہ نام دیا گا۔ توجہ ہے؟ ایک کا بھی نام دسو، توجہ ہے تھوڑی ہے نہیں؟ تے حسین پاک دے کئی پتروں کے نام نے، انہوں دے نام دے ایسے نام نے کہ فقیر جو دم نہیں کرتا تے انہوں پتروں کے نام لے کے، کیوں ابو داؤد شریف جنہاں لکھی ہے نا امام ابو داؤد، انہوں دے استاد پتہ کی لکھتے ہیں؟ اور جڑی چین میں جنہیں شہزادیاں کا نام ہوئے نا، شہزادیاں کا امام رضا، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، اگے امام حسین پاک مولا علی شیر خدا، فرماندے نے لوگ کڑیاں حاضر سناد ادا مجنون آئے ہائے، فرماندے نے اگر اینا جڑی سند چین پوری اے کسے پاگل پہ پڑھ کے دم کر دیتا جائے لبارا تو مجنون ٹھیک ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں؟ جن کے نام کا یہ مقام ہے ان کے مقام کا کیا مقام ہوگا؟ توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے نام شہزادے کا نام لے لو، برکت ہے تے اوندے نے سانو کنے نے اوندے نے بابا ہی اوندے ہیں، تو ایک دا بھی کوئی نام دسے، دسو اے برکت۔ ایک شہزادہ بچے ہے، قیامت تک جوڑی مرضی تسی نکر چلے جاؤ تانوں سید زیادہ نظر آئے گا۔ انہیں مکانا چاہیا نا، پانی بند کیتا نا کہ مر جان، ہم پیتے رہیں گے بچ جائیں گے، یہ نہیں پیئیں گے مر جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے جو پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو پھر بات کر رہے ہیں تو لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ توجہ ہے تھوڑی؟ امام الانبیاء نے فرمایا البدایہ والنہایہ وچ ابن کثیر نے ان رقم کیتا اس حدیث پاک نو جڑی میں دسن لگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت میں عدل کا امر جاری رہے گا، عدل کا امر جاری رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک شخص اس نظام کو درم برم کرے گا، فرمایا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہے۔ آمنہ دے نام دا سکیا ہے جے بھی لعنت کرنی چاہیے جے نظام درم کر دے، وہ جڑا گھر کا نظام خراب کر دے بندہ انہوں نہیں چھڑدا، نہیں سمجھ آ رہی؟ جڑا محلے کا نظام خراب کرے بندہ کہ نہیں اتوں نکلنا چاہیے ہے جی گل۔ اگلے دن اتنے ایک نظام خراب ہویا ہلکا جا، میں کہ معاف کر دو، اگلی بار نظام خراب کیتا انہوں محلے چوں کڈاں گے۔ توجہ ہے؟ نام سیگا راز میں رکھا جاتا ہے، میں آئی وٹنس ہاں، گل بھی میں ہی مکائی۔ توجہ ہے رب دے فضل نال ہے تے جڑا محلے چ گڑبڑ کرے اسی نے محلے چ نہیں رہنا چاہیے، جڑا گھر چ گڑبڑ کرے پتر اپنے میں آخیا گڑبڑ کرے گا تو میرے گھر چ نہیں رہے گا، ایک ہی تو میں کی کرا، ایک بھی تو نہیں نہ ہوتا، گڑبڑ نہیں چاہیے۔ توجہ ہے تھوڑی؟ گڑبڑ نہیں چاہیے، انجی گل ہے اینجی گل ہے۔ تے جڑا ملک دا نظام خراب کرے گڑبڑ کرے لوگ کہتے ہیں باقی یہ کڈو۔ توجہ ہے؟ میں حقیقی گل کی گل کر رہا ہوں، یہ گل ہے کہ جب پوری امت کا نظام خراب کرے تو پھر میں نہ کہاں، کوئی حکمران نہ کرے، آمنہ کا لال کرے کہ نظام کو جب گرم گرم کرے گا یقال لہ یزید، وہ تو نہ یزید ہے، 200 فروں کا ٹکانا کی ہے، اجے بھی پوچھتے ہوئے لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟
امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد دین و ملت 14ویں صدی کے مجدد شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ، ٹھیک ہو گئے، آپ نے اپنے فتاوی شریف میں لکھا ہے اور صریحاً لکھا ہے کہ یزید کافر تھا، یزید فاسق تھا، فاجر تھا اور جرحی علی الکبائر تھا، یعنی گناہاں دے وچ بڑا برملا، جویں دسیا شراب یہ وہ کھلم دلہ، اور گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایتھے تو کہتے ہیں شریعت محمدی بھی اگر جائز نہیں تو شریعت عیسوی سمجھ کے پی لو، انج کر کے جرحی علی الکبائر تھا۔ فرمایا بھئی اے جڑا اے قصوروار سی، کون لکھ رہا ہے، کدی گل کر رہا میں 14ویں صدی مجدد فتاوی رضویہ، کیا یہ قصوروار تھا؟ اور امام علی مقام بے قصور تھے، اس کو قصوروار جاننا، امام علی مقام کو بے قصور جاننا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ سنی ہونے کے لیے کی ہے؟ ایسے کئی ہوتے مہدی آ جاتے ہیں، بے قصور تھا جی، اس نے کیا کرے اور ہاں تو نہیں، اور میں کیا یزید دی حقیقی اولاد جب وہ نہیں بچا سکی کہ اج دی نجائز اولاد انہوں کنے بچا لے گی؟ نہیں جملے کا قتل کر چھڑ دو، پتہ کتھوں آئے ہو تسی، سمجھ نہیں ملوں دی کہ اگے لگتا پچھلی طرح بند ہو گئی تہاڈی، اللہ تہاڈی تنہاواں کھولے نال تہاڈے دماغ دے دریچے کھولے، گل نو سمجھو۔ حقیقی اولاد نے کی کیتا؟ جدو بیٹھا نا پتر کچھ دنوں بعد براجمان ہویا تخت تے، تو انہیں تھک کے پتہ کی کیا کہ میں اس تخت تے لعنت بھیجنا جس تخت وچ آل رسول دا خون ہے۔ تو جب حقیقی اولاد نہیں بچا سکی یزید دی، تے اج دی نجائز اولاد کتھوں بچا لے گی؟ تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، ہائے ہائے ہائے، آپ نے باقاعدہ لکھیا قرآن و حدیث لکھ کے نا، قرآن آیات حدیث لکھ کے تھلے یزید کا کردار لکھیا کہ انہیں کیویں ظلم کیتا امام علی مقام دے نال، کی مظالم ٹھائے، سارا لکھن تو بعد نا آپ نے تھلے لکھیا، آپ نے فرمایا اتنے بڑے گندے کرتوت والا اگر لعنت کا مستحق نہیں تو پھر اور کیا مستحق ہے؟ انہوں نے کہا ایڈے بڑے گندے کرتوت کا حامل شخص اگر لعنت کا مستحق نہیں تو پھر اور کیڑا لعنتی ہے؟ توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اگے انہوں نے بھی لکھیا کہ بھئی جو ہمارے علماء اس بارے میں سکوت کا حکم دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے نا کہ انہوں نے یزید کے بارے سکوت کا کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تینوں اماموں کے بارے سکوت کا آتا ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی تحقیق ہے کہ انہوں نے سکوت کوئی نہیں کیتا ہے، وہ اگلی گل ہے، خیر گل لمبی ہو جائے گی۔ صرف امام مالک نے کہا کہ کافر ہے، انہوں نے فتویٰ ہے کہ کی ہے یزید برج، ہاں جی ہوں جا سکوت علماء نے کیا نا یزید لعنتی کہتے سکوت اختیار کرو، جو پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا نے وہ بھی کھولا کھولیا، انہوں نے کہا بھی سکوت کا مطلب اے نہیں کہ کچھ نہیں کہنا، وہ سچا سی، وہ عادل سی، وہ بہترین شخص سی، سکوت خاموشی کا مطلب ہے کہ جنی دیر اندر دے لعنت بھیجنی ہے نا امام الانبیاء تو انہوں کی حالت درود پاک بھیج لو۔ توجہ فرما رہے ہو کہ کوئی نہیں فرما رہے؟ جنہوں نے لانتی 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 کہنا نا حسن پاک دے حسین پاک دے انہوں نے لانا جان تک کی پڑھ لو۔ پھر اگے تاجدار گولڑا نے پھر اگے مثال بھی دیتی، انہوں نے کہا بھئی شیطان لانتی ہے نا، رجسٹر لانتی، بڑے خاموش ہوئے ہو کی وجہ تعلقات اچھے نے آج کل ہوندے نال، ہاں جی وہ لانتی ہے، رجسٹرڈ لانتی ہے، کی ہے رجسٹرڈ، کی ہے رجسٹرڈ، نہیں سمجھ آئی ہیں؟ کئی لوگ جو تو لعنت لے کے جان گے نا، وہ ایڈا لعنتی ہے وہ لعنت لے کے آیا ہے تے اج تک لے رہا، قیامت تک لے رہا، رجسٹرڈ لعنتی، پکا لعنتی، پیٹنٹ لعنتی، یہ گل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پکا لعنتی ہے جڑا تے ساڈے علماء کہندے نے ہر وقت تے لعنت بھیجن نالوں نا، ہر وقت تو لعنت بھیجن لعنت بھیجن نالوں نا بہتر ہے کہ رب دا ذکر کیتا جائے، یعنی ذکر شیطان نہ کر، ذکر رحمان کر۔ ایک باری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چڑیا لعنت بھیج دی، خیر لعنت ایڈی کچی نہیں، اعوذ باللہ دی لعنت ہے۔ توجہ ہے تہاڈی کہ نہیں؟ تے بس ہو گئی، ہن اللہ اللہ کر تے این جی او آندے نے کہ یزید تے لعنت بھیجنی، لعنتی 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 کہن دے تے آمنہ دے لال تے فاطمہ دے لال تے درود پڑھنا، ہاں تے سکوت ہے مطلب نہیں کہ وہ سچا سی یا سچا سی
یا ٹھیک سی سکوت کا مطلب سمجھ آیا ہے؟ ہاں سکوت کا مطلب اے وے کہ وہ دلالت بھیجو تو بھیا کی کرو حضور دی حالت کی کرو یار سمجھ نہیں آتی ہاں اے مطلب نہیں پکا پیٹنٹ جناب لانتی قرار دے دیا گیا ہے تو بڑی لانت کی ہے گل نہیں سمجھ آ رہی ہے اور بھائی میں مکھیاں کی گل یاد آ گئی بھائی جب انہوں نے پوچھا کہ شاید تھوڑا ایڈا میٹھا کیوں ہے کوڑے کوڑے پھل کسیلے پھل چوستیاں جے تو کئی کوڑے پھل بھی ہوتے نا شوگر والے نے پتا ہونا ہوتے نا ہاں وہ ہر ایک چوستیاں تو شہد میٹھا شہد ہاں تو انہوں نے پوچھا کہ ایڈا میٹھا کیوں ہے وہ سمجھ آ رہی جی کہ نہیں انہوں نے کی کیا انہوں نے کہا جی جتوں چوسنے ہیں نا جی پھل پھول تو چھتے تک جان کے راہ دے وچ اسی پتہ کی کرنے ہاں حضور تے انہاں دی آل تے درود پڑھنے ہاں حضور تے انہاں دی آل تے دشمناں تے لعنت بھیجنی ہاں پتہ لگا کہ میٹھے ادو نہیں ہونا ہے جدو آل تے درود پڑھنا ہے حضور تے درود پڑھنا ہے تے دشمناں تے لعنت کرنی ہے مٹھ تاں ہی پیدا ہونا ہاں گل کو سمجھ آ رہی تمہیں کوئی نہیں آ رہی کہ اللہ پاک کو دعا ہے کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون اللہ فرماندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے خبر نہ جاننا بے خبر نہ جاننا کہ ظالماں دی کرتوت تو بے خبر ہے جاندا نہیں سارا جاندا ہے ان بطش ربک لشدید تیرے رب دی پکڑ بڑی شدید ہے وہ پکڑ کیویں ہوئی کدی پھر موقع آیا دل ہی نہیں کردا انہاں دا ذکر ہی کیوں کر دے اے بھی اج میں تاں گل کر رہا کہ اے دے بارے وچ بڑا رولا پیا آیا سی ٹھیک ہو گیا نا کئی لوگ امام اعظم ابو حنیفہ میں نعوذ باللہ سمجھنے لگ گئے انہوں نے سکوت کا کہا ہے یہ کیا بات ہے نیم لفظی قسم دے لوگ یہ کیا بات ہے او تسی امام تو بڑے امام ہو گئے ہو تسی محلے دے امام ٹھیک طرح جو بڑی گل ہے تسی اس امام دی گل کردے ہو جیڑا امام جعفر صادق دا شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر صادق دے شاگرد نے کڈا امام ہونا ہے کہ اماموں وچوں ایک امام ایسے امام دا استاد ہے تو اللہ پاک سے دعا اللہ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین